السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ماہ سیام میں میمن برادری اپنی کمیونٹی کی خدمات میں پیش 50 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے فری ویکسین کا انتظام۔ میمن برادری نے کورونا کی تیسری لہر کے دوران اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پاکستان بزنس کونسل کی دعوت افطار میں شرکت، کاروبار کے فروغ کے لیے پی بی سی کے کردار کی تعریف۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے کاروباری شخصیات کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ، صنعتی اور زرعی پیداوار میں بہتری، ٹیکس ریونیو اور ترسیلات زر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رواں سال معاشی شرح نمو 2% تک رہنے کی توقع، ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک 2021 جاری کر دیا۔ اے ڈی بی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باوجود پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر نے سر اٹھایا ہے۔ میمن برادری نے اس موقع پر بھی لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام کے آتے ہی میمن کمیونٹی کے معززین نے اپنے اپنے حساب سے لوگوں کی خدمت کا عمل یقینی بنانا شروع کر دیا ہے۔ ویسے تو ہر کمیونٹی رمضان میں فلاحی کام انجام دیتی ہے، مگر میمن کمیونٹی پورے سال اس کام میں لگی رہتی ہے۔ کہیں بچوں کے لیے اسکول بنوانا، کہیں راشن کی فراہمی، کہیں فری طبی کیمپس لگوانا جہاں پر جان لیوا بیماری کا علاج کروانا، تو کہیں بچیوں کی شادی کے لیے جہیز کا انتظام کروانا۔ چونکہ کورونا کی تیسری لہر نے سر اٹھایا ہے، میمن برادری نے اس موقع پر بھی لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ماسک اور سینیٹائزرز کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی جانب سے 50 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے فری ویکسین کا انتظام کیا گیا۔ ان کاموں کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا اور لوگوں کی زندگی آسان بنانا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل مڈل ایسٹ چیپٹر کی جانب سے کاروباری شخصیات کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان بزنس کونسل مڈل ایسٹ چیپٹر کی جانب سے کاروباری شخصیات کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حالیہ سرکاری دورے پر جناب شاہ محمود قریشی، وزیر برائے امور خارجہ پاکستان نے پاکستان بزنس کونسل کی جانب سے منعقدہ افطار کی دعوت قبول کی اور WMO اور PBC کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے PBC کی جانب سے دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے میں کیے جانے والے قابل تحسین کام کی تعریف کی۔ انہوں نے امور احمد شیخانی سے خارجہ امور پر طویل بات چیت کی اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے اپنے نقطہ نظر کو شیئر کیا۔ اگلے ہی رات پاکستان قونصل جنرل کے افطار ڈنر میں مسٹر شیخانی کو دعوت دے کر آنے والے معززین نے ان کا بدلہ لیا۔ WMO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسٹر احمد شیخانی WMO مڈل ایسٹ چیپٹر کے نائب صدر اور پاکستان بزنس کونسل دبئی کے صدر قابل تعریف آدمی ہیں۔ مسٹر احمد شیخانی ایک متاثر کن آدمی ہیں اور جب وہ PBC کی سربراہی کر کے دونوں ممالک کی معاشی نمو کو بڑھانے میں اپنے کردار کو آگے بڑھاتے ہیں، ورلڈ میمن آرگنائزیشن ان کی تمام کاوشوں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزارت خزانہ کی ملکی معیشت پر ماہانہ اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق ملک میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزارت خزانہ کی ملکی معیشت پر ماہانہ اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق ملک میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ صنعتی اور زرعی پیداوار میں بہتری، جبکہ ٹیکس ریونیو اور ترسیلات زر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ کی ملکی معیشت پر ماہانہ اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ معاشی بحالی اور سرگرمیوں میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔
رپورٹ کے مطابق صنعتی اور زرعی پیداوار میں بہتری جبکہ ٹیکس ریونیو اور ترسیلات زر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی تا مارچ ترسیلات زر 26% اضافے سے 21.5 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ ملکی برآمدات 2.3% اضافے سے 18.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جبکہ ملکی درآمدات 9.4% اضافے سے 37.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ایک بار پھر 1 ارب ڈالر سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2% تک رہنے کی توقع ہے اور آئندہ سال پاکستان کی جی ڈی پی 4% تک رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک 2021 جاری کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2% تک رہنے کی توقع ہے اور آئندہ سال پاکستان کی جی ڈی پی 4% تک رہنے کا امکان ہے۔ اے ڈی بی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے۔ 2021 میں صنعتوں کی پیداوار میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی شعبے میں بڑھوتری دکھائی دے رہی ہے۔ ریٹیل اور ٹریڈ شعبے کی بحالی سے سروسز سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق کپاس کی پیداوار میں کمی اور زرعی شعبے کی پیداوار میں کمی کا امکان ہے۔ 2021 میں مہنگائی کی شرح 8.7% تک رہنے کی توقع ہے۔ اے ڈی بی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار فراہمی کے لیے ایس ایم ایز کو سپورٹ کیا جائے۔ پاکستان کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ویکسینیشن کا عمل مکمل کرے، جبکہ پاکستان معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔